جی 61 روز سے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر لاپتہ جو افراد ہیں ان کے جو لواحقین ہیں وہ یہاں پہ بیٹھے تھے دھرنے پہ. آج جو ان کو لیڈ کر رہی تھی مارنگ بلوچ, ان کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے اور پریس کانفرنس میں اس دھرنے کو یہاں سے ختم کرنے کا کہا گیا ہے. اب ہم جانیں گے مارنگ سے کہ کن وجوہات کے اوپر یہ دھرنا ختم کر رہے ہیں اور کیا حکومتی سطح پہ کوئی ان کی بات چیت ہوئی ہے, کیا انہوں نے کوئی فیسیلیٹیٹ کیا ہے. جی مارنگ, بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کے وقت کا. ایک میں 61 دن یہاں پہ گزارے سردی میں اتنے مشکلات میں, آپ کے ساتھ جو لواحقین ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہمیں نظر آ رہے ہیں, باقی لوگ. کن وجوہات پہ آپ یہ دھرنا یہاں پہ ختم کر رہے ہیں؟ کیا حکومتی کو پریشر ہے یا کوئی ان کی طرف سے آپ کو کوئی مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں, کوئی فیسیلیٹیٹ کیا ہے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, ہمارے ساتھ کوئی بھی مذاکرات نہیں کیے گئے ہیں اور ہم ایک جینون مسئلے کو لے کر یہاں آئے تھے جو انفورسڈ ڈسپیئرنس کا تھا. ہم نے یہی کہا کہ عدالتوں میں ان لوگوں کو پیش کیا جائے, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس کو ختم کیا جائے. جو بالاش مولا بخش کو ایکسٹرا جوڈیشلی کل کیا گیا تھا اس کے قاتلوں کو سزا کی جائے. مگر اس کے باوجود اس 61 دنوں کے دوران ہمیں ہراساں کیا گیا, تھریٹ کیا گیا. سب سے پہلے یہاں اسلام آباد میں آنے کے بعد جو ہمارے ساتھ رویہ اختیار کیا گیا وہ 1 مہینے سے ویسے کا ویسا ہے. جس طرح گزشتہ 1 ہفتے یا کل کے دن مخصوص طور پر میڈیا کے ذریعے جو ہے نا تھریٹ الرٹ کے نام پر ہمارے دھرنے کو وہی فیک نیریٹو کی بنیاد پر ایک اٹیک کیا گیا, وائلنس کی طرف لے جانے کے لیے کوشش کی گئی. اور اسلام آباد پریس کلب نے بھی ہمارے دھرنے کے خلاف جو ہے نا اپنی تحفظ کے لیے پولیس میں جو خط لکھا وہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے, ہمیں تھریٹ کیا جا رہا ہے. اور مجھ سمیت یہاں جتنی خاندانیں ہیں ان کی زندگیوں کو بھی یہاں پہ جان کا خطرہ حاصل ہے. اور اسی وجہ سے ہم اپنی تحریک کے 5ویں فیز کا اعلان کر چکے جس میں ہم بلوچستان جائیں گے. اور اسی طرح یہ ہمارے لحاظ سے ہماری تحریک کی کامیابی ہے کہ ہم نے بلوچستان میں ہونے والے انسانی حقوق کی پامالیوں کو ایڈریس کیا ہے, پورے اسلام آباد میں اسلام آباد کی مظلوم اقوام تک پہنچائی ہے. اور ساتھ ساتھ گلوبل ورلڈ دنیا کو, UN کو ہم نے انگیج کیا ہے. اور UN کے تمام جتنے ادارے ہیں وہ اس مسئلے کو مانیٹر کر رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں. اور ہم مسلسل طور پر اسی طرح اپنی تحریک کو آگے لے کر جائیں گے. اور پھر بھی ہم ریاست سے, اس کے اداروں سے, سپریم کورٹ سے یہی اپیل کرتے ہیں, بار بار کرتے رہیں گے کہ بلوچستان میں ہونے والی انسانی حقوق کی پامالیوں کا نوٹس لیا جائے. اور جس طرح ایک ریاستی مشینری, ایک پرامن ایک تحریک ہے جو پورے بلوچستان کی تحریک ہے, جائیں نوٹس لیں, وہاں پہ دیکھیں کہ تقریباً 61 دنوں کے دوران پورے بلوچستان کے کونے کونے سے لوگ نکل رہے ہیں, لاکھوں افراد ہماری کال پہ نکل رہے ہیں, وہ ریاستی مظالم کے خلاف ہے. آپ نے ایک پوری تحریک سے جڑے ہوئے لوگوں کو, پوری قوم کو دہشت گرد قرار دے دیا ہے. تو اس کے خلاف ہم نے اپنا یہی پریس کانفرنس کیا ہے. اور ہم پھر بھی یہی مطالبہ کرتے اسٹیٹ سے کہ اس رویے کو ختم کریے, جو متعصبانہ رویہ رکھا گیا ہے بلوچ نام کی منسلک ہونے سے, جو نفرتیں پھیلائی گئی ہیں وہ ختم کیا جائے. اور ہم اپنی اس تحریک کو اب پورے بلوچستان میں اسی طرح, اسی قوت کے ساتھ جو ہے نا منظم کریں گے. اور پاکستان میں جتنی مظلوم اقوام کی تحریکیں ہیں ان کی بھی نمائندگی کریں گے, ان کا بھی ساتھ دیں گے. اور اسی طرح جو گلوبل دنیا ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہم اپنی آواز کو اسی طرح پہنچاتے رہیں گے. ہم نے یہی کہا ہے کہ یہاں سے ہم نفرتیں لے کر جا رہے ہیں. ہم یہاں آئے تھے آپ کو وٹنس کرانے آئے تھے. آپ کی ریاست نے تقریباً 2 دہائیوں سے جبری گمشدگی جیسے سنگین انسانی حقوق کی پامالی کو جسٹیفائی کیا ہے, جس پر ہم آپ کو اویئر کرنا چاہتے تھے. ہم اپنے ساتھ ثبوت لے کر آئے تھے, وہ خاندانیں لے کر آئے تھے جو آپ کی ریاستی جبر کے گواہ ہیں. اس اتنی سردی میں یہ لوگ یہاں, ان کا سروائیو کرنا مشکل ہو رہا ہے. آپ خود سوچیں, اتنی سردی ہے کہ جو کمبلے ہیں ہم ان پر بھی ٹٹرتی سردی میں بیٹھے ہوئے. لیکن آج جب انہوں نے یہ دیکھا کہ کس طرح ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے, اور 2 دن پہلے جب ہمارا کانفرنس تھا تو کوئی ایک بھی میڈیا کے لوگوں کو بھی روکا گیا. جو لوگ انسانی حقوق کے کارکنان تھے, جو جرنلسٹ تھے, جو بڑے بڑے سیاستدان تھے, ان کو بھی ہراساں کیا گیا, ان کو بھی روکا گیا. اس پورے علاقے کو کرفیو میں لگایا گیا. اور جس طرح ہمارے خلاف ایک میڈیا ٹرائل کے ذریعے میں دہشت گرد قرار دیا گیا تاکہ کل کو کوئی وائلنس ہو تو اس کو جسٹیفائی کیا جا سکے. اور کل کو ان بچوں کو ایسے ہوتا رہا ہے اس ریاست میں, جو پرامن تحریکیں ہیں ان کو کرش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ یہ لوگ کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ایک پہلے سے جو ایک ہمارا خیال ہے پہلے سے ایک گراؤنڈ بنایا گیا تھا کہ کل کو کوئی اگر یہاں وائلنس ہو جائے تو اس کو جسٹیفائی کیا جائے. یہ ہمارے لیے بہت تکلیف دہ عمل ہے کیونکہ ہم یہاں آئے تھے انصاف کے لیے آئے تھے. ہم آپ سے کیا آپ اسی پریشر کو لے کے یا آپ تک کوئی ایسی اطلاعات آئی ہیں جس کے بنا پہ آپ یہ دھرنا ختم کر رہے ہیں؟ دیکھیے, پوری دنیا کو پتہ ہے, میڈیا کو پتہ ہے کہ ریاستی ادارے کس طرح ان مظلوم عورتوں کو دہشت گرد کے طور پر پورٹرے کر رہے ہیں. بچے ہیں ہمارے پاس 20 کی تعداد میں, صرف بچے اس کیمپ میں. وہ مرد ہیں جو کانپ رہے ہیں, جن کے بیٹے آپ نے اٹھائے ہوئے, آپ ان کو صرف شناخت کے بیسس پر. بلوچستان آپ کا صوبہ نہیں ہے کیا؟ بلوچستان کے شہریوں کو آپ کے حقوق حاصل نہیں ہے کیا؟ صرف اور صرف بلوچستان میں
मतलब पाकिस्तान में क्या और जराइम पेशा अफराद नहीं है? अगर है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि पूरे खत्ते, पूरे वहाँ की पूरी आबादी को आप लेबल कर लो और उसके साथ मुतसबाना रवैया इख्तियार करो। और हम जो यहाँ पुरअमन 20-21 दिनों से यहाँ हम बैठे हैं, कोई आकर हमें बताए कि यहाँ इर्द गिर्द जितने इस्लामाबाद प्रेस क्लब के ये जो सहाफ़ी आए हैं, हमारे हाथ में आपने कोई डंडा देखा है? वो औरतें चल नहीं सकते हैं, वो ऐसे टटरती सर्दी में बैठे हुए हैं। देखें हमारे पार्टिसिपेंट्स को, देखें कौन है वो लोग, क्या ये लोग दहशतगर्दी कर सकते हैं? इनके ख़िलाफ़ आपने पूरी मीडिया ट्रायल की, पूरी मीडिया के ज़रिए प्रोपिगेट किया। मुझे बहुत अफसोस हुआ जब कल एक थ्रेट अलर्ट जारी करके यहाँ स्कूल के बच्चों तक को डराया गया। ये हमारे लिए बहुत अफसोस का मकाम है। हम यहाँ इंसाफ के लिए आए हैं, हम किसी भी तरह से किसी भी किस्म के तशद्दुद के ख़िलाफ़ है और हम यहाँ आए थे आप लोगों को पैगाम पहुँचाने के लिए, लेकिन उसके बदले आप लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ हमें नफ़रत से डील किया, तशद्दुद से डील किया गया। हमें ऐसा डील किया गया कि जैसे हम दहशतगर्द हैं, हम यहाँ आकर जो है ना कुछ और अज़ाइम करना चाहते हैं। और एक इससे पहले भी इस वीडियो, ये जो आप बोल रहे लीक वीडियो, इससे पहले भी हमारे साथ यही किया गया। इससे पहले आपकी हुकूमती जो बलूचिस्तान के हो या आपकी हुकूमती नुमाइंदगान की तरफ से हमें दहशतगर्द करार दिया गया, मुझ समेत इन अफराद के मसले को दहशतगर्द करार दिया गया, मिसिंग पर्सन इशू को जस्टिफाई किया गया है। हमारे सामने एक कैंप सिर्फ इसलिए लगाया गया है ताकि हमारी जो तहरीक है उसको सबोताज किया जाए। तो मेरे ख्याल से ये एक बहाना है जिसके ज़रिए प्रोपेगेंडा किया गया है और ये भी हमारी तहरीक के एक खास का हिस्सा है कि हम नहीं चाहते कि हम रियासत या उसकी मशीनरी को एक ऐसा मौका दें जिसके ज़रिए ये ख़ुद बिखरे हुए ख़ानदान हैं। इनके घर में शायद 2 या 3 अफराद बचे हैं। अगर आप कल को इन पर कोई वायलेंस होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा शायद, लेकिन इतने ही तकरीबन 300 के करीब यहाँ अगर ख़ानदान है, 300 घर उजड़ जाएंगे और हम लाशें उठाने से थक चुके हैं। इसी वजह से पुरअमन तरीके से हम यहाँ आए थे, पुरअमन तरीके से हम इस जद्दोजहद को आगे भी लेकर जाएंगे और इसमें अगर किसी का नुकसान होता है तो इसकी ज़िम्मेदारी हम फिर से कह चुके हैं उन हट दरम रियासती अदारों की होगी जिन्होंने इंसानी जानों को कभी वैल्यू नहीं दी है, जो सिर्फ़ और सिर्फ ताकत के बलबूते पर जबर करके जो है ना लोगों को रूल करना चाहते हैं, जिनके पास कोई डिबेट नहीं है, जो सियासी मसाइल का सियासी हल नहीं चाहते हैं और मुसलसल तौर पर जो है ना इतना गैर इंसानी जो अमल है इसको जस्टिफाई करके और ज़्यादा इस अमल को बढ़ा रहे हैं।